المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ نے ہمارے شیخ کامل کے ارشادات کو سنا۔ گزشتہ رات ہم نے سماڑی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں پر بات کی کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، کون سی ایسی لوازمات ہیں جو عشق کے دعوے کو حقیقت میں بدلیں گی، کون سی ایسی لوازمات ہیں جن کے بغیر انسان عاشق رسول کہلانے کے لائق ہو نہیں سکتا، جن کے بغیر انسان عاشق رسول کہلا نہیں سکتا، جو لوازمات خود اللہ کریم نے اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان پہ ہم نے بات کی۔ چند لمحات عشق رسول کے صحابہ کے کیا مناظر ہیں اور صحابہ کے لیے عشق رسول کتنا اہم تھا، اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوازمات بے حد ضروری ہیں، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں بس صرف انہی لوازمات پہ اترو یہی عشق رسول ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ نہیں، ان لوازمات سے اترو گے تو پھر تو سفر شروع ہوگا۔ عشق رسول کے تو بڑے مناظر ہیں، بڑی مناظر ہیں جو ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا رستہ بتا رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے کوئی تو فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے محبت کرے، اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ آپ تک پہنچ جائے، اگر کوئی مجھے پانا چاہتا ہے تو میرے حبیب علیہ السلام وہ آپ کو پا لے، اگر کوئی میرا ہونا چاہتا ہے تو وہ آپ کا ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو میرا ہونا چاہتا ہے، مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آپ کا ہو جائے، وہ آپ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ سے محبت کرے۔ میرے حبیب علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے جب وہ آپ کی اتباع کرے گا، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے جب وہ آپ سے محبت کرے گا، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے جب وہ آپ تک پہنچ جائے گا، جو مجھے پانا چاہتا ہے جب وہ آپ کو پا لے گا۔ اور رستہ کیا ہے؟ پہلے آپ کی اتباع، آپ کی محبت۔ جب وہ آپ کو پا لے گا تو پھر میرے حبیب علیہ السلام بات بدل جائے گی۔ یحببکم اللہ، پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، پھر میں اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا، پھر میں اللہ اس سے محبت کا اعلان کروں گا۔ پہلے اس کی محبت کا مرکز میں تھا، پھر میری محبت کا مرکز وہ بن جائے گا۔ پہلے وہ مجھے چاہتا تھا، پھر میں اسے چاہوں گا۔ پہلے وہ مجھے تلاش کرتا
کرتا تھا پھر میری رحمتیں اس کا مقدر ٹھہر جائیں گی، پھر میری رحمتیں اس کا مقدر ٹھہریں گی۔ کب؟ جب وہ آپ کا ہو جائے گا۔ آپ کا ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم عبادت کریں گے تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں گے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں گے، ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ سے براہ راست رکھیں گے، ہم اپنے معاملات اللہ سے ڈائریکٹ رکھیں گے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول کی بات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول کے توسل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نادان اس آیت کو پڑھو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ویسے دنیا میں کسی سے اگر کوئی محبت کرے، اگر صرف کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، چاہے وہ خاموش محبت ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں کوئی تقاضا تو نہیں ہے، اس میں کوئی شرائط تو نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہوتی۔ جس کا دل کرے محبت کر لے، اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، اگر چاہنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، اگر فلاں سے محبت کرنی ہے تو فلاں سے محبت ضروری ہوگی۔ دنیا میں کسی کی محبت کسی کی محبت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ السلام ان کو بتا دے میں ان کی محبت بھی آپ کی محبت کے بغیر قبول نہیں کروں گا۔ عبادت بات کی بات ہے، دعائیں بات کی بات ہے، باقی معاملات بات کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ محبت بھی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں نا تو ان کو بتا دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو گویا کہ تو پہلے رسول کی بارگاہ میں آؤ، پہلے رسول کے ہو جاؤ۔ اللہ بتا رہا ہے باقی چیزوں تو بات کی بات ہے، رسول کی محبت کے بغیر تمہاری محبت بھی تمہارے منہ پہ ماروں گا، قبول نہیں کروں گا۔ تو ارے نادان، جو اللہ رسول کی محبت کے بغیر تیری محبت قبول نہیں کر رہا، وہ رسول کی محبت کے بغیر تیری عبادت قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو پہلے دل مکین گنبد خضرا کے حوالے کرنا ہوگا، پہلے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے محبت کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں گے، ہمیں بس ڈائریکٹ لائن ہے ہماری، ہم ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو بتائیے یہ کس چینل سے آپ اللہ سے باتیں کریں گے؟ کیا آپ سے کبھی اللہ نے بات کی کیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑی گڑی کہتے ہو اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا۔ اگر حضور کی محبت ہے تو پھر تو ہر بات میں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، لیکن جو آپ بار بار کہتے ہو اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے آپ سے براہ راست بھی کہا؟ کہا نہیں ہم سے براہ راست کیسے بات ہوگی بھائی، ہم سے براہ راست کیسے بات ہوگی؟ وہ تو اللہ ہے، وہ تو نبی سے بات کرتا ہے، ہمیں تو نبی نے بتایا۔ میں نے کہا آپ کو اللہ کی بات کس نے بتائی؟ کہا نبی نے بتائی۔ میں کہا ڈائریکٹ کبھی اللہ نے بات نہیں کی؟ کہا نہیں، کیونکہ اللہ کی شان ہی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کسی بندے کی یہ مجال ہی نہیں کہ ہم اس سے بات کریں، اور ہماری شان ہی یہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نبی پھر یا اللہ تو بات کر لے تو پھر کہا ہم جس سے بات کریں وہ نبی بن جاتا ہے، اور حقیقت نبوت بھی یہ ہے اللہ جس سے بات کرے، اللہ نبی سے کلام کرے، چاہے وہ پردے میں رہ کے کرے، براہ راست کرے، فرشتے کے ذریعے کرے، اللہ جس سے کلام کر لے وہ نبی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ نبی کے ذریعے سے ہم سے کلام کرتا ہے۔ کہا ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں گے۔ میں نے کہا تم سے کبھی اللہ نے بات کی ڈائریکٹ؟ کہا نہیں، جب کی نبی کے ذریعے سے کی۔ تو میں نے کہا بے وقوف، جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کر رہا تو تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر کون سی لائن بنا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے کوئی رستہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے رستے کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے رستے تھے مخلوق کے لیے سب بند ہو چکے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا مخلوق کے لیے اللہ تک پہنچنے کے جتنے رستے ہیں سب کا سب بند ہو چکے ہیں سوائے رسول اللہ کے رستے کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے اور وہ رسول اللہ کا رستہ ہے، وہ رسول اللہ کا رستہ ہے۔ اس رستے پہ کیسے چلا جائے گا؟ رسول اللہ کی اتباع کر کے، جو رسول اللہ نے کہا وہ کر کے، جس سے رسول اللہ نے روکا اس سے رک کے، رسول اللہ سے اپنی جان مال اولاد سے زیادہ محبت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھ کے، رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر کے، حضور کی محبت میں پناہ کر کے اپنے آپ کو رسول اللہ کے رستے پہ چلا جائے گا، اور یہ ایک رستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس کے سوا
کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے سوا اللہ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے عشق رسول کو اپنی محبت کے لیے مشروط کر دیا کہ میری محبت مشروط ہے میرے حبیب کی محبت کے ساتھ، تب تک کوئی مجھ سے محبت کرے نہیں جب تک میرے حبیب علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق رسول جو ہے، تم ہر وقت عشق رسول کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت رسول اللہ کی محبت کی بات کر رہے ہوتے ہو، یہ تو واجب ہے، یہ تو عشق رسول تو واجب ہے، تم فرائض پہ زور دو، یہ واجب پہ اتنا زور کیوں دیتے ہو؟ ہم نے کہا ہم فرائض پہ زور دیتے ہیں الحمدللہ، ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ جو فرائض نہیں ادا کرتا وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ لیکن تم جو شرارت کرتے ہو نا کہ باقی فرائض کو درجہ دیتے ہو وہ اور عشق رسول کو درجہ دیتے ہو یہ کہ یہ تو واجب ہے، یہ تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یہ تو واجب ہے، بس نہیں، عشق رسول فرض ہے، عشق رسول فرض ہی نہیں، عشق رسول فرض عین، عشق رسول فرض عین ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق رسول صرف واجب نہیں ہے، عشق رسول فرض ہے۔ اور آپ صرف بات کرتے ہو نا، ہم صرف بات نہیں، ہم ثبوت بھی پیش کریں گے۔ عشق رسول فرض ہے، عشق رسول فرض عین ہے۔ کئی کتب احادیث میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، کئی کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی، پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیج رکھا تھا، کسی کام سے گئے، انہوں نے ابھی عصر نہیں پڑھی، حضور کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوتے، حضور نے عصر کی نماز ادا فرما لی، حضور نے فرمایا علی بیٹھو، کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، علی بیٹھے، حضور نے علی کی گود میں سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا مقدر تھا اس وقت مولا کائنات کا، رسول اللہ کا گود سر میں ہے، رسول اللہ کا سر گود میں ہے، رسول اللہ کا سر انور گود میں ہے، علی حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، اور وہاں نماز عصر کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، نماز عصر کا وقت گزر رہا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے ہوتے غروب ہو گیا۔ ظاہراً عصر کا وقت نکل گیا، ظاہراً اگر کہا جائے تو عصر قضا ہوگی ظاہراً۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے، یہاں سے ثابت کر رہا ہوں کہ عشق رسول واجب نہیں، عشق رسول فرض ہے۔ اب شریعت کا ایک قانون ہے، شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے نا تو واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آ جائیں گے تو واجب کو آپ ترک کریں گے اور فرض کو ادا کریں گے۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کبھی فرض نکلتا ہے تو نکل جائے واجب پڑھ لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر فجر کا وقت ہے، صرف 2 رکعت پڑھنے کا باقی رہ گیا وقت، تو اس وقت آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے یا فرض پڑھیں گے؟ اس وقت آپ 2 فرض پڑھیں گے۔ جب بھی واجب اور فرض مقابلے میں آئیں گے، فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے، واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ کبھی اعلیٰ کے لیے ادنا کو ترک نہیں کیا جائے گا، سمجھا؟ کبھی ادنا کے لیے اعلیٰ کو ترک نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ ادنا کو اعلیٰ کے مقابلے میں ترک کیا جائے گا۔ کبھی یہ نہیں کرے گا انسان کے ادنا کے لیے اعلیٰ کو ترک کر دے، ٹھیک ہے؟ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے، واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ اب یہ شریعت کا قانون ہے۔ حضرت علی کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر ہے، وہاں سورج غروب ہوتے 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 غروب ہو گیا، علی رسول اللہ کو نہیں اٹھا رہے، یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ حضور کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز فرض ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر عشق رسول صرف واجب تھا اور نماز فرض ہے تو کیا حضرت علی کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ کیا حضرت علی کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ تم تو یہ پتہ نہیں کس مدرسے سے، کس عجیب سے مدرسے سے، جس کو مدرسہ کہا جائے یا یتیم خانہ کہا جائے، اور تمہیں مفتی کہا جائے یا مختی کہا جائے، تو کہتے ہو عشق رسول کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو واجب کہتے ہیں، جنہوں نے واجب کہا ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو تم کہتے ہو کہ عشق رسول تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے، عشق رسول تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے عشق رسول فرض ہے، تو تم عشق رسول کو ایک ثانوی حیثیت کہتے ہو۔ بتاؤ اگر عشق رسول صرف واجب تھا، اگر عشق رسول صرف واجب تھا تو یہاں فرض اور واجب مقابلے میں آ گئے تھے؟
سمجھ آئی؟ وہاں سورج غروب ہو گیا، نماز جا رہی ہے، یہاں رسول اللہ کا سر انور گود میں ہے، علی رسول اللہ کو اٹھا نہیں رہے، وہ نماز ہے، فرض ہے، یہ عشق رسول ہے، فرض اور واجب مقابلے میں آئے۔ کیا علی کو شریعت کا مسئلہ نہیں پتا تھا؟ تم کیا چیز ہو؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، علی بابھا، اور علی اس کا بھی دروازہ ہے۔ علی جیسا عالم کون ہوگا؟ علی جیسا عالم کون ہوگا؟ علی جیسا علم دین کس کو حاصل ہوگا؟ شریعت کے مسائل کے معاملے میں صحابہ کو بھی کوئی مشکل درپیش آتی، حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور علی صحابہ کے بھی علم دین کے معاملے میں مشکل کشا تھے۔ علی سے بڑا عالم کوئی ہوگا؟ اب کیا حضرت علی کو شریعت اتنے بڑے اسلام کا سب سے بڑے عالم، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ تو کیا ان کو یہ شریعت کا مسئلہ نہیں پتا تھا کہ فرض اور واجب مقابلے میں آئے تو واجب کو فوراً ترک کرو اور فرض کو ادا کرو؟ پتا تھا۔ تو پھر کیا پتا چلا؟ عشق رسول ان کی گود میں حضور آرام کر رہے ہیں، وہاں نماز قضا ہو رہی ہے۔ علی نے کہا سورج آج تو 100 بار بھی ڈوبتا ہے تو ڈوب جا، آج تو میں رسول کو نہیں اٹھاؤں گا، آج تو آمینہ کا لال میری گود میں ہے، آج تو جلوے اوج کمال میں ہے، آج تو میری گود سے وہ تجلیاں پھوٹ رہی ہے جن کی چمک کو ہے دور کو شرمندہ کر دے، آج تو میری گود میں وہ سر انور ہے جن کو رب کریم فرماتا ہے فَإِنَّ قَبِ عَيُنِنَا، آپ کا چہرہ میری نگاہ قدرت کا مرکز رہتا ہے، آج میں رسول کو نہیں اٹھاؤں گا۔ سورج غروب ہونے دیا، ظاہر نماز کا وقت نکلنے دیا، لیکن رسول کی نیند خراب نہ کی، وہ فرض تھا، یہ عشق رسول تھا۔ پتا چلا نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض ہے، فرض عین ہے۔ یہی تو وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مولا علی نے واری آپ کی نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو کہ اعلیٰ قدر کی ہے، کہا ثابت ہوا، ایسی بات کوئی اعلیٰ حضرت کے سوا کر کے دکھائے، کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد جوہر کی، بندگی استاد جوہر کی ہے۔ ذرا اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار میرے ساتھ پڑھ لیں۔ کہاں مولا علی نواری آپ کی نیند پر نماز، مولا علی نواری آپ کی نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو کہ اعلیٰ قدر کی ہے، وہ بھی اثر جو اعلیٰ قدر کی ہے، ثابت ہوا کہ جو میرا فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصول بندگی استاد جوہر کی ہے، اصل اصول بندگی استاد جوہر کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس ایک نوزت کدھر کی ہے۔ حج پہ گئے، لوگوں نے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ اعلیٰ حضرت حج سے آئے نا، لوگوں نے پوچھا احمد رضا حج پہ گئے تھے، کہا اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے۔ کوئی سماڑی آیا نا، کوئی
سماڑی آیا، لوگوں نے پوچھا حسان نصیب الرحمان سے ملے؟ وہ بولیں کہ ہم حضرت سے ملنے گئے تھے، ہاں وہ بھی ساتھ بیٹھا تو ملاقات ہوگی، بلا تمثیل، مثال نہیں ہے، مثال نہیں ہے، بلا تمثیل، سمجھ آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ اس کے تو پہلے عجیب خدا نے کرا دیا، ہاں وہ بھی ہوا، اس کے تو پہلے عجیب خدا نے کرا دیے، اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد کوئی کڑکا پکایا، حج تو بہاسی تک آپ دا دریا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، تاکہ تمہیں مزہ آئے، حج میں کہتے ہاں ہاں اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیا، حج بھی ہوا تھا، نسل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تھوڑے سے اور اشعار اس کے پڑھ لیں، یہ بھی عشق رسول، اس سے بڑھ کے عشق رسول کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا جب طواف وداع، جس کے بعد میں نے مدینہ پاک جانا تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں حجر اسود کو چومنے لگا تو مجھے لگا حجر اسود کچھ کہہ رہا ہے، حجر اسود کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ گناہ تو بخشوا لیے نا مجھے چوم کے، لیکن اب کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑا گے، کالک جبی کی وہاں جا کے سجدائے در سے چھڑا گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا، بڑا عرصہ ہو گیا وہ لگ نہیں چوبے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا ہے کہ ہاں مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا ہے کی ہے، جب کوئی پہنچ جائے تو لبوا اکبر دے اور پھیلی چولیاں، پھیلی چولیاں، لبوا ہے آنکھ بند ہے، پھیلی ہے چولیاں، کتنے مزے کی بھی آپ کے پاک تر کی ہے، دو شعر کلام کی طرف آتے ہیں، کتنے مزے کی بھی، اچھا ہم کہتے ہیں نا یار جام کوثر، یا جام کوثر ملے، جام کوثر ملے، جام کوثر ملے، یہ خواہش کرنی بھی چاہیے، کیوں نہ ملے بھائی، حضور ہاتھ سے پلائیں گے، لیکن لاؤ کوئی احمد رضا جیسا، کہتے ہیں کہ شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے نہ دے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، ایک بار مسکرا کے کہہ دے وہ دیکھو آیا میرا دیوانہ، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف، دیکھو میرا دیوانہ آ رہا، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، کہاں چھلک نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے،
جنت نہ دلا دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوث کر دو پر۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ سے مانگنا نہیں، پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے۔ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، یہاں اعلیٰ حضرت نے اپنا پٹھان ہونا دکھایا، پٹھان کسی بات پہ اڑ جائے نا تو اڑ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے، کہا نا نام نہیں مانگا، کہا مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے۔ پہلے عقیدہ میں نے کرنے والوں کو تاڑی لگا کے کہا مانگیں گے، مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں لا ہے نا حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دل تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دل تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دل تھی، توری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کے ہے۔ اور کیوں بادشاہ خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں بادشاہ خواب میں کبھی خواب میں بھی دیکھا ہے، کیوں بادشاہ خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج چھولیوں میں گدایال ترکی ہے، جو آج چھولیوں میں گدایال ترکی ہے، بے حیائیاں کہ یہ منہ آپ کے حضور، ہاں آپ کریم ہیں، آپ کی خود گزر کی ہے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ آپ کے حضور، ہاں آپ کریم ہیں، آپ کی خود در گزر کی ہے، اب آپ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، میں جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں جاؤں، کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا کرسی شار چاہ بھی سگے بے ہنر کی ہے، کیا کرسی شار سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، میں جاؤں کہاں پکاروں کسے، کموں تکوں جاؤں، کہاں پکاروں کسے، پکاروں کسے اور کس کا منہ تکوں، کیا کرسی شار چاہ بھی سگے بے ہنر کی ہے، کیا کرسی شار چاہ سگے بے ہنر کی ہے، کرسی شار چاہ بھی سگے بے
ہنر کی ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت فرض ہی نہیں، حضور سے محبت فرض ہے۔ یاد رکھنا حضور کی محبت سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ ایک بار حضور سے پیار کر کے تو دیکھو، ایک بار میرے مصطفیٰ سے محبت کر کے تو دیکھو، مصطفیٰ اتنی محبت دیں گے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے پیش کیا حضور علیہ السلام کی غلامی۔ حضور علیہ السلام کی غلامی میں شب و روز گزارتے، ان کے علاقے میں ان کے والد ان کی یاد میں ترسا کرتے، ان کی یاد میں شعر کہا کرتے۔ مکہ میں کچھ لوگ آئے، دیکھا کہ زید مکہ میں رسول اللہ کی خدمت میں مامور، خدمت پر مامور گئے، حضرت حارثہ کو بتایا تمہارا بیٹا زید مکہ میں، حضور علیہ السلام کو بتایا ان کی خدمت میں۔ زید بن حارثہ کے والد حضرت حارثہ کو اس سے بڑی خوشی کا اور کیا موقع تھا، اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی چاہیے تھی کہ پتا چلا کہ میرا بیٹا مجھے مل گیا، بیٹا فلاں جگہ پر ہے۔ ان کے وہاں مال بھی تھا، فوراً مکہ کا سفر کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ میرا بیٹا زید آپ کی خدمت میں ہے۔ کہا حضور نے فرمایا بالکل یہاں ہے۔ کہا کہ آپ جو قیمت مانگیں گے میں منہ مانگی قیمت دوں گا، اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور کریم ہے، حضور نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے، قیمت کیا؟ ہر زید کو ابھی بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اگر وہ جانا چاہتا ہے تو کوئی قیمت نہیں، لے جاؤ اس کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارثہ نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، میرا بیٹا ہے غلامی میں رہنا پسند کرے گا یا اپنے گھر میں جا کر شہزادہ بن کے رہنا پسند کرے گا، وہ تو فوراً میرے ساتھ چل پڑے گا۔ حضور نے حضرت حارثہ کو طلب فرمایا، حضرت حارثہ حاضر ہوئے، حضرت زید حاضر ہوئے۔ جب حضرت زید نے اپنے والد حارثہ کو دیکھا سینے سے لپٹ گئے، سینے سے لگ گئے، ظاہر ہے اتنے عرصے کا فراق باپ اور بیٹے کا، سینے سے لگ گئے۔ باپ نے کہا چلو زید میں تمہیں لینے آیا ہوں، آج جو تمہاری قیمت ہوگی وہ لے کے تو دے کے تمہیں لے چلوں گا، چلو تمہیں تمہارے گھر لے کے چلوں گا، وہاں تمہارا گھر ہے، تمہاری اسٹیٹ ہے، تمہارے خادم ہے، تمہارے غلام ہے، یہاں تم نے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہو، چلو وہاں تمہیں لے کے چلوں گا، اب بقیہ زندگی تم شہزادہ بن کے گزارو گے۔ زید فوراً پیچھے ہٹے، کہا باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن یہ بات نہ کرنا تم کہہ رہے ہو میں گھر جاؤں، میں تو ایک لمحہ بھی رسول اللہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، ایک لمحہ بھی رسول کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ حضرت حارثہ نے پوچھا زید یہ کیا بات ہے، تم غلامی میں رہنا پسند کر رہے ہو؟ ایسا واقعہ تو چشم فلک نے پہلے دیکھا نہیں ہوگا کہ اپنے گھر جہاں شہزادہ بن کے رہ سکتے ہو وہاں جانے کے بجائے یہاں غلامی میں رہنا چاہتے ہو۔ حضرت حارثہ کو حضرت زید نے کہا حارثہ اور میرے والد ایک لمحہ ان کی غلامی میں آ کے تو دیکھ، جتنی محبت یہ دیتے ہیں ہزاروں بار بادشاہی ملے ان کی جوتیوں کے خاک پہ مار دوں گا، ان کی جوتیوں کے خاک پہ مار دوں گا۔ مر ہی جاؤں میں اس در سے جاؤں تو قدم، کہا کہ کیا بچے بیمار قرب مسیحا چھوڑ کر، کسی نے کہا نا ایک مجھ کو ہی نہیں عشق فرشتوں کو بھی ہے، آپ کی کوچی، آپ کے کوچے، آپ کی نگری، آپ کی دیوار کے ساتھ کہاں بے لکھائے سرکار ان کو حضور سے ملے بغیر، بے لکھائے سرکار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے سرکار ان کو سننا کل کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ حضور سے محبت کرو، حضور سے محبت کر کے دیکھو، کیونکہ مصطفیٰ چاہے کہ جنت میرا امت کے بغیر، مصطفیٰ چاہے کہ جنت
میں نہ امت کے بغیر، کیونکہ جان نہیں سکتا کبھی بھی کہ کو دریا چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ خوال شاہی کی ہوا رکھتے نہیں ان کے گدا، یعنی بادشاہی کی خوال شاہی کی ہوا رکھتے نہیں ان کے گدا، ہم کیوں ادھر لپکیں گے ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ کے، کیوں ادھر لپکیں گے ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ کے، کیوں ادھر لپکیں گے ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ۔ پھر کہہ دو، پھر میں بات مکمل کرتا ہوں کہ خوال شاہی بادشاہی کی ہوا رکھتے نہیں ان کے گدا، بادشاہوں کی ان کے در پہ قطاریں لگی رہتی ہیں، لیکن خوال شاہی کی ہوا رکھتے نہیں ان کے گدا، کیوں در لپکے ہم ان ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ گئے، کیوں در لپکیں گے ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ گئے۔ حضور علیہ السلام سے وابستہ ہو گیا نا، جو حضور علیہ السلام سے وابستہ ہو گیا، حضور کے دامن کرم سے وہ محبت ملتی ہے کہ پھر انسان دنیا کی طرف نہیں، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرو، حضور علیہ السلام سے تعلق جوڑ لو، حضور علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، پھر حضور کے دیدار کے سوا انسان کو کچھ دل ہی نہیں کرتا، پھر نظر ہوتی ہی اپنے حبیب کے چہرے پر ہے۔ جب حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے مطاف میں جا کے کلمہ حق بلند کیا نا، حضور کے دشمنوں نے صدیق اکبر کا پکڑ لیا، صرف پکڑ نہیں لیا، پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ صدیق اکبر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اتنا مارا کہ صدیق اکبر کے جسم سے خون نکل آیا، اتنا خون نکل آیا اور بے ہوش ہو گئے کہ صحابہ سمجھتے ہیں ہم سمجھے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ ابو بکر صدیق شہید ہو گئے ہیں۔ رات کے کسی وقت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا، ہوش میں آتے ہی اپنی والدہ سے کہا رسول اللہ کہاں ہے، میں نے رسول اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی ہوش آئی ہے، کچھ مرہم لگا لو، صبر کر لو، صبح ہوگی تو تمہیں حضور کے پاس لے جائیں گے، تمہارے نبی کے پاس تمہیں لے جائیں گے۔ کہا نہیں مجھے ابھی رسول کے پاس جانا ہے، میرے زخموں کا علاج مرہم میں نہیں، میرے زخموں کا علاج دیدار مصطفیٰ میں ہے، دیدار مصطفیٰ میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی والدہ ذمہ داری لگاتی ہے، صدیق اکبر کو سہارا دے کے حضور کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور اپنے غلام کی حالت دیکھ کر رو پڑے، حضور کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل آئے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ پریشان ہو، اس لیے نہیں آیا کہ کوئی گلہ کروں کہ آپ کے دل کی تبلیغ کی اور ہڈیاں ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ایک چال کیا ہے، اگر اللہ 100 بار بھی زندگی دے ابو بکر 100 بار آپ کے نام پہ قربان دے۔ نعرہ تکبیر، یہ محبت صحابہ کی حضور کے ساتھ۔ جب غزوہ بدر سے پہلے حضور علیہ السلام رکے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، ہم جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے، ہم غزوے پہ جا رہے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ غزوے پہ جانا ہے، حضور نے فرمایا جو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ صحابہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تم اور تمہارا رب جنگ کرو موسیٰ، ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ایک بار اشارہ کرے نا کہ سمندروں میں چھلانگیں لگا دو، ہم مڑ کے دوسرا سوال نہیں کریں کہ ایک لمحے میں سمندروں میں چھلانگ لگا۔
یہ پیار تھا صحابہ کا حضور کے ساتھ، یہ پیار تھا صحابہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس طرح ٹوٹ کے محبت کرتے تھے صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزر رہی ہے، بخاری میں موجود ہے، ایک منافق نے بکواس کی، کہا کہ اس کی سواری کی جو بدبو ہے اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی، یہ بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن رواحہ تلوار نکالتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بکواس بند کر، خبردار جو یہ بکواس دوبارہ کی ہے تو کہتا ہے رسول کی سواری کی معاذ اللہ وہ سن، میرے رسول کی سواری کا پیشاب تجھ سے اچھا ہے، میرے رسول کی سواری کا پیشاب تجھ سے بہتر ہے، تجھ سے اچھا ہے۔ ایسے محبت کرنی ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، ایسے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہو اور حضرت بلال کا ذکر نہ ہو، حضرت بلال کا ذکر نہ ہو، یہ انصاف نہیں ہے۔ میں 10-15 منٹ اور گفتگو کر لوں اگر آپ تھکے نہیں۔ کون کون عشق رسول کی اور جام پینا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام ان کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ میں جلوہ گر ہیں، حضرت بلال کو ان کے مالک نے سودا لینے بھیجا نا، یہ بازار میں گئے تو رسول اللہ کو دیکھ لیا، پھر سارا دن جہاں جہاں حضور جائیں بلال حضور کے پیچھے پیچھے۔ شام کو گھر واپس گئے، مالک نے پوچھا بلال سودا کہاں ہے؟ کہا سودا تو کر آیا۔ کہا کیا سودا کر کے آئے ہو؟ کہا دل رسول اللہ کو دے آیا ہوں اور ان کی غلامی کا بٹھا لے آیا۔ کافر تھا، حضور کا دشمن تھا، برداشت نہ ہوا، حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹا کے کورے مارنا شروع کر دیا۔ گرم ریت پہ لٹایا، بھاری پتھر حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دیا، یہاں تک کہ چربی کے جلنے کی بو آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں صدیق اکبر کی بھی ذرا بات کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین کی خاطر لے کے آزاد کر دے؟ حضرت صدیق اکبر تک یہ بات پہنچی نا، حضرت صدیق اکبر گئے حضرت بلال کے مالک کے پاس، اس نے کہا، حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا معاذ اللہ، یہ میرے لیے تو بیکار سا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کاج کا معاذ اللہ نہیں ہے، اس کو خرید کے کیا کرو گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا تم چھوڑو یہ کس کام کا ہے اور کس کا نہیں ہے، بتاؤ کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 1 اوقیہ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اسی وقت ٹھیک ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا نہیں 1 نہیں 10 اوقیہ کر دوں گا۔ اسی وقت حضرت صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 10 کا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں میں 50 کا دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک ہے 50 کا۔ اس نے کہا 100 کا دوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک ہے 100 کا خریدوں گا۔ وہ حیران ہوا، اس نے 100 اوقیہ لیے، بلال کو آزاد کر دیا۔ جیسے اس نے آزاد کیا اس نے کہا ابو بکر ذرا ٹھہرنا۔ اللہ اکبر۔ سنو ابو بکر صدیق بھی کون ہے، سنو آج یہ دنیا کے کتے کیا جانے ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا، آج یہ صدیق اکبر پہ بھونکنے والے خنزیر کیا جانے کہ افضل البشر بعد از انبیاء کا مرتبہ اور مقام ہے کیا۔ کسی نے پوچھا کہ ابو بکر، اس مالک نے پوچھا کہ ابو بکر ذرا مجھے یہ تو بتا، بلال جیسا انسان جو میرے لیے کسی کام کا نہیں، اگر تو 1 اوقیہ پہ بھی اڑ جاتا نا تو میں 1 میں بھی دے دیتا، اگر تو 1 میں بھی اڑ جاتا نا، یہ بھی عشق رسول ہے، اگر تو 1 پہ بھی اڑ جاتا نا تو میں نے 1 پہ دے دیتا تھا، تو 2 پہ اڑ جاتا میں بڑی خوشی سے دے دیتا، اس کے لیے تو نے 100 دے دیے۔ ابو بکر نے کہا بات بلال کی نہیں ہے، بات میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے الفاظ کی ہے۔ یہ 100 کیا ہے، اگر آج تو کہتا نا ابو بکر تیرے سر کے بدلے بلال دوں گا، ابو بکر کیا اگر آج تو یہ بھی کہہ دیتا نا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، بولو زندہ باد، مقام صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، امامت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر، افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق
بدلا صدیق اکبر یہ مرتبہ تم بات کرتے ہو 100 کیا کہ اگر آج تم کہتے لا ابو بکر تیری چال کے بدلے بلال آزاد کرو گا، مصطفیٰ نے کہا تھا کون ہے جو بلال کو آزاد کروائے؟ ابو بکر چال دے کے بلال آزاد کرواتا جب یہ بلال آزاد ہو گئے نا، یہ ہر بات رسول اللہ کو دیکھا کرتے، یہ رسول اللہ کو چھوڑ کے ایک لمحہ بھی نہیں گئے۔ اچھا یہ اذان بڑی خوبصورت دیتے تھے، بڑی خوبصورت اذان دیتے تھے، لیکن زبان میں نا کچھ لکنت تھی۔ تو لوگوں نے کہا حاضر ہو کے، ان کی نیت بھی، جنہوں نے عرض کی صحابہ نے، ان کی نیت بھی بالکل نیک نیت تھی، بالکل صاف نیت تھی۔ انہوں نے آ کے کہا حضور علیہ السلام نے، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو بد نیت ہو، رسول اللہ کے سارے صحابہ میں صحیح ہے، -1 کا فارمولا تمہیں پسند ہے تو ہم تمہیں مائنس کر لیتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو بد نیت ہو، رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے ہم زندہ ہوتے ہوئے منکروں تمہیں جس میں بکواس کرنے دیں گے۔ حضور کے ہر صحابی کی عزت ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے۔ اور بات یہ ہے ہم نے سیاستیں نہیں کی، ہم رسول اللہ کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہے، حضور علیہ السلام کا دربار ہے، صحابہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو بلال کی زبان میں کچھ لکنت، کوئی اور اذان دے لیں۔ حضور نے فرمایا چلو یہ بھی کر کے دیکھو۔ حضور کو تو پتا تھا کہ یہ ایک منٹ یہ دیگوں کو چھوڑ دیں، اس وقت جو میں کھلا پلا رہا ہوں نا یہ انشاءاللہ قیامت کے دن تک سیر رکھے گا انشاءاللہ، یہ بار کہیے گا یہ دیگوں کا شور نہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ حضور جانتے تھے کہ کیا ہونا، لیکن حضور اپنے بلال کی شان دکھانا چاہتے تھے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ کوئی اور کھڑے ہیں اذان دے، وہاں بلال ایک کونے میں رو رہے ہیں، بلال ایک کونے میں رو رہے ہیں کہ مجھ سے حضور کی یہ نوکری لے لی گئی، میں حضور کی مسجد میں اذان دیتا، مجھ سے یہ خدمت لے لی گئی، آج کوئی اور اذان دے گا، ٹھیک ہے مجھ سے اچھی اذان دینے والے ہوں گے، مجھ سے اچھے دکھنے والے ہوں گے، لیکن میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں یہ خدمت کرتا تھا، آج یہ خدمت مجھ سے لے لی گئی۔ وہاں سفیدہ شہر نمودار نہیں ہو رہا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج روشنی ہو ہی نہیں رہی، آج سفید شہر آ ہی نہیں رہا، یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ اذان دینے کھڑے ہیں نا، وہاں ایک کونے میں بلال بیٹھا رو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے سورج نہ نکلے یہ گوارا ہے، بلال کی آنکھ میں آنسو گوارا نہیں، صبح تب ہوگی جب بلال اذان دے، یا بلال جب بھی یہ اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا کرتے ہیں، یہ وہ بلال ہیں جنہوں نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے حضور کو دیکھ دیکھ کے اذان دی، حضور نے فرمایا آج میری طرف رخ کر کے اذان دی۔ جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پر اپنے قبر انور، جب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا یہ انداز اپنایا جس میں آج زندہ ہے، حضور اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوئے، حضور آج بھی زندہ ہے، اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل البشر بعد از انبیاء سے اجازت مانگی، حضور مجھے اجازت دیجیے، صدیق اکبر سے اجازت مانگی، میں یہاں نہیں رہ پا رہا، میں ان گلیوں میں نہیں رہ پا رہا جن گلیوں میں حضور کے پیچھے چلتا تھا، حضور میرے سے یہاں رہنے نہیں ہو رہا، مجھے حضور کی یاد یہاں بہت ستا رہی ہے، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے حضور نظر آتے ہیں، مجھے حضور کی یاد بہت آ رہی ہے، میں یہاں رہ نہیں پا رہا، مجھے اجازت دے، میں حبشہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہاں پر حضور کو اتنا یاد کر رہا ہوں کہ میرے لیے رہنا مشکل ہو رہا ہے، اسی مسجد میں حضور کے ساتھ رہا کرتا تھا، انہی گلیوں میں حضور کے پیچھے چلا کرتا تھا، یہی میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، حضور کو نہیں دیکھ پا رہا، زندگی اندھیر ہے، میں مجھے اجازت دے دے۔ صدیق اکبر ان کی بات سب ٹھیک ہے اجازت، عرصہ گزر گیا، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا بلال اتنا عرصہ ہو کہ ہم سے ملنے نہیں آئے، جب کوئی مدینہ شریف جاتا ہے نا خالی مسجد کی دیدار کے لیے نہیں، وہ حضور سے ملنے جاتا ہے، وہ حضور سے ملنے جاتا ہے، حضور سے ملنے جاتے رہا کرو۔
کہا کہ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا بلال اتنا عرصہ ہو گیا ہم سے ملنے نہیں آئے. بلال فوراً مدینہ شریف گئے. حضرت عمر فاروق کو پتا چلا بلال آ رہے ہیں, مدینہ منورہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جب بلال کو آتے دیکھا کہا جا سیدنا بلال, وہ دیکھو میرا بادشاہ بلال آ رہا ہے. ذرا یہ وہی بلال ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا حبشی غلام بنا کے. آج امیر المومنین کہہ رہا ہے جا سیدنا بلال. یہ فقیر کو بادشاہ کس نے بنایا؟ عشق رسول نے بنایا. حضرت بلال مدینہ شریف حاضر ہوتے. صحابہ نے کہا بلال ذرا اذان تو دو. بلال نے کہا میں نہیں دے سکوں گا. میں اس مسجد میں جس میں حضور کے سامنے اذان دیتا تھا, مجھے حضور کی یاد بہت آتی ہے, میں یہاں اذان نہیں دے سکوں گا. جب حسنین کریمین نے حکم فرمایا نا بلال اذان دو, اب حسنین کریمین کا حکم ہو گیا, بات ختم. حسنین کریمین کا حکم ہوا تو بلال اذان دینے کھڑے ہوئے. بلال کہتے ہیں میری عادت تھی میں اذان دیتا تھا تو جب حضور کا اسم گرامی آتا تھا تو وہاں دیکھتا تھا جب حضور جلوہ گر ہوتے. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے جب اس دن کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلال کہتے ہیں بے ساختہ میری نظر ادھر گئی جہاں حضور جلوہ گر ہوتے. کہتے ہیں میں نے آنکھ سے دیکھا حضور کا چہرہ وہی ویسے ہی جگمگا رہا تھا جیسے جگمگایا کرتا. بس حضور کے غلام ہو جاؤ. جو در مصطفیٰ کے گداں گئے, دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اس بات پہ اختتام کرنا, عشق رسول کی بات ہو اور جامی کو بھول جایا جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. مولانا جامی ہر وقت حضور کی یاد میں رہا کرتے. نسیمہ جانب بتا گزر کو یا احوال محمد را خبر کو. حضور علیہ السلام کے نام ہوا کے ذریعے بھی پیغام بھیجتے رہتے. یہ ان کی عاجزی تھی, ان کو پتا تھا کہ حضور براہ راست سن سکتے ہیں. ہوا کو کہتے تم جا کے حضور کو یہ میرے یاد کر دے. حضور کی یاد میں ترستے رہتے. جب مدینہ شریف جا رہے ہوتے نا, جب مدینہ شریف جانے کی کوشش کرتے, جب بھی انہوں نے مدینہ شریف جانے کی کوشش کی, حضور علیہ السلام امیر قافلہ کے خواب میں آتے اور فرماتے کہ جامی کو روک دو. کسی نے پوچھا, ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم سب سے زیادہ محبت کا اظہار وہ کر رہا ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ جامی کو روکنے کا حکم ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جامی ہمارا ایسا عاشق ہے, اگر وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا نا تو مجھے قبر سے باہر آ کے اس کا استقبال کرنا. جانتے ہو یہ عاشق کیسا تھا, جانتے ہو یہ عاشق کیسا تھا. اللہ اکبر. مولانا جامی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کی بہت کوشش کرتے نا, اس طرح رک جاتے, اس طرح رک گیا جاتا. ایک دن کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عشق کی انتہا ہے, اللہ اکبر, یہ عشق کا انداز ہے, اللہ اکبر. ایک دن کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش میں جامی نہ ہوتا, کاش میں یوں انسان نہ ہوتا, کاش میرے سر پہ ایسی دستار نہ ہوتی, کاش میں ایسا ملا بھی نہ ہوتا, عالم بھی نہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. یا رسول اللہ کاش ایسا ہوتا کہ آپ کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, اسی بہانے کسی نہ کسی وقت کسی بہانے آپ کی زبان پہ اس کا نام تو آ جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے, اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس وقت محفل کی کیفیت بتا رہی ہے کہ حضور کی نظر کرم ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کامل کے فیضان میں برکت عطا فرمائے. یہ قبولیت کے لمحات محسوس ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کا سایہ عطا دیر ہمارے بقائے میں رکھے. اللہ کریم آپ سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے کھول دے. 7, 8, 9 جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں سالانہ اور شریف انشاءاللہ کی تقریبات ہوں گی, مرکزی نشست انشاءاللہ
8 جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں صبح کے وقت انشاءاللہ 8 جون کو عرس شریف کی مرکزی نشست ہوگی، جو ہر سال کی طرح انشاءاللہ گویا پچھلے چند سال عرس شریف نہیں ہوا رمضان میں آنے کی وجہ سے، تو پہلے جس طرح ہوتا تھا انشاءاللہ جس طرح عرس شریف کی تقریب ہوتی تھی مرکزی، اللہ تعالیٰ کی کرم، حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ انشاءاللہ 8 جون کو عیدگاہ شریف میں مرکزی نشست ہوگی۔ میں اب سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ 7 جون کی رات تک عیدگاہ شریف پہنچ جائیے۔ 8 جون کو ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں شریک ہوئیے۔ 8 جون کو اس مجلس میں آپ سب اپنا آنا یقینی بنائیں اور شریف کی مرکزی نشست میں، جس میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا، حضور کی محبت کا یہ ذکر ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہے۔ سبحان اللہ۔